ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے، اور وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے آیات کریمہ میں یہ ذکر سنا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد میں طلاق ہوئی، اور حضرت زینب کو طلاق جب ہو چکی تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح میں کیا کیا حکمت تھی اور کیا کیا اعتراضات ہوئے، کیسے ان کا منہ بند کیا گیا، ان کا ذکر پچھلے دروس میں ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اللہ اپنے نبی کے لیے تنگی نہیں رکھتا، فیما فرض اللہ له، ان امور میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقسوم رکھا ہے، یعنی حضرت زینب سے نکاح کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے حضرت زینب سے نکاح کو مقدر فرما دیا تھا، یہ رب کا فیصلہ تھا، یہ رب کا فیصلہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں انبیاء کرام پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ان پر بڑی وسعت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ پہلے سے دستور ہے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 بیویاں کی اور 300 لونڈیاں تھیں آپ کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 300 بیویاں تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں، اور یہ اللہ اپنے محبوبین پر وسعتیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سے صرف 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ یہ اللہ نے مقدر فرما دیا تھا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا ولی کے لیے کسی کام کو مقدر فرما دے تو اگرچہ کسی کو اس کے اندر نقصان اور حرج لگتا ہو، حقیقت میں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو بظاہر تو اس نکاح کی وجہ سے منافقین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑے طعنے دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کو نافذ فرمایا، اور اس کی حکمتیں جو بعد میں نگاہوں کے سامنے آئیں، اور فرما دیا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ ان کے دل کے اندر خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی سے ڈرا کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے دین کی تبلیغ کے معاملے میں جو پریشانیاں اٹھائیں اور جن مشکلات سے گزرے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور ان پریشانیوں سے گزارا جائے تو ان پریشانیوں کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائے گا۔ اللہ اپنے محبوبین ہی کو یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے عتاب سے صرف ڈرتے
کرتے ہیں، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور اولیاء کرام کس سے ڈرتے ہیں؟ حجاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی بارگاہ سے دور نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ ان اللہ والوں کا خوف ہوا کرتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بتا دیا جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا تو ان پر خوف طاری ہوا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا۔ تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کسی سے نہیں ڈرتا، اور دوسری طرف یہ ذکر ملتا ہے کہ نبیوں کے بارے میں بھی خوف کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا نبی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ ان کا اعتقاد ہوا کرتا ہے۔ باقی جو بشری تقاضوں کے مطابق جو چیز عارض ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے وہ نبی سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد میں اچھا یہاں پر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبیوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کا حساب لینے والا کافی ہے، یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی بدتمیزی کرے ان کی شان میں تو اللہ حساب لینے والا کافی۔ منافقین نے بدتمیزی کی، اللہ نے ان کا منہ بند کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو معاذ اللہ ایک نے کہہ دیا کہ خواہش سے کوئی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ نبی بھی نہیں بچے، اور معاذ اللہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی بھی خوشبو کو پسند کرتے تھے، عورتوں کو پسند کرتے تھے۔ جب یہ بات کہی معاذ اللہ اس نے یہ زبان سے بات نکالی تو علماء نے فرمایا تو سمجھ ہی نہیں پایا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، مجھے محبوب کر دی گئی ہیں، یعنی میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں ان سے محبت کر رہا ہوں، میری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے میرے دل کے اندر محبت ڈال دی گئی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اس گستاخی کو سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے نیند آ گئی، سویا تو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور میں غم زدہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غم مت کر، اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ صبح کو اٹھے تو پتہ چلا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جو نبیوں کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بدلہ لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دولت قدے پر آپ کے مکان پر ایک جماعت حاضر ہوئی تو گھر میں خوبصورت عورت موجود تھی، اس کا حسن و جمال اتنا تھا کہ پورا گھر روشن تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی اہلیہ ہے، بتایا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے۔ تو اس جماعت نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی تو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، ہم کو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی خوبصورت بیوی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے نکاح کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے میری نگاہوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھا ہے، یعنی آپ نے بتا دیا کہ جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر دنیا کو استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا پھر دنیا نہیں رہ جاتی ہے، وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نیک عورت یہ دنیا کا سامان نہیں ہے، یہ آخرت کا سامان ہے۔ تو اللہ کا نبی، اللہ کا ولی اس طرح کے جو کام کرتا ہے جو بظاہر لگتے ہیں کہ دنیا داری ہے، وہ دنیا داری نہیں ہوتی، حقیقت کے اندر وہ بھی دین داری ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ لفظ محمد یہ محمود کا مبالغہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت عبد المطلب کے یہ نام دل میں یہ نام ڈال دیا گیا تھا۔ اور عربوں کے دستور کے مطابق جب 7ویں دن میرے آقا علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا تو لوگوں نے عبد المطلب سے کہا تھا آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، حالانکہ آپ کے باپ دادا میں تو کوئی یہ نام نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ نام اس امید پر رکھا ہے کہ اس کا آسمانوں اور
اور زمینوں کے اندر اس کا نام ہوگا اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی آرزو پوری ہوئی اور ساری کائنات کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کچھ بدبخت دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اگر وہ بدتمیزی کرے تو اس سے شان اقدس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 صفاتی نام ہیں، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 صفاتی اسماء ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام، ہم لوگ تو جو ایسے نام رکھ دیتے ہیں نا، ہم ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے ہم نام رکھ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ عابد، پتہ نہیں عبادت کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے جو صفاتی نام تھے وہ صفتیں میرے آقا میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے آقا علیہ السلام کا نام ہے ماہی، تو ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹھانے والا، آپ نے دنیا سے کفر کو مٹھا دیا۔ آپ کا ایک نام ہے حاشر، حاشر کہتے ہیں جس کے قدموں پر حشر ہو، یعنی حشر یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم مبارک کے اندر قیامت کے دن حشر قائم ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور عاقب یعنی ہر وہ ذات جو دوسرے انبیاء کے بعد مبعوث ہو۔ آپ کے نام جو ہے نا، ان ناموں کا جو معنی آپ دیکھیں گے وہ صفت آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی۔ امام نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر 4 حروف ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ظاہراً اور باطناً ذات حق کے موافق ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آپ کے نام پاک میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں۔ تو علماء کرام نے سرکار کے نام کے اندر بھی بڑے نکات بیان کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا نام میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میرے نام پر محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جس کی عورت حاملہ ہو اور وہ نیت کر لے اس بچے کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا ہی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس کی اولاد پیدا ہو کر کے مر جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لے کہ اب کی بار جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو عمر دراز عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس کھانے میں محمد نامی آدمی شامل ہو جائے اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور جس کام کے اندر اسلام کا بندہ شامل ہو جائے تو اس کام میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اتنی برکتیں ہیں اس نام پاک کی۔ ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد، تو محمود غزنوی کے یہاں وہ ملازمت کرتے تھے۔ ایک دن محمود غزنوی استنجا کر کے باہر آئے تو بلایا کہ ایاز کے بیٹے پانی لے کر کے آؤ۔ ایاز نے سنا تو بڑی فکر ہوئی۔ جب بادشاہ فارغ ہو گئے تو بادشاہ کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا کہ آج مجھے بڑی فکر ہے۔ کہا کیا فکر ہے؟ کہا آپ لگتا ہے میرے بیٹے سے یا مجھ سے ناراض ہیں، روزانہ آپ میرے بیٹے کا نام لے کے بلاتے ہیں، آج آپ نے نام لے کر کے نہیں بلایا، ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں، تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بے وضو تھا اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ یعنی اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نا وہ بھی سرکار کے نام کا ادب کرتے تھے۔ آج ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتے، مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی سرکار سے پیار کرتے تھے تو یہاں پہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں افغانستان سے آتے تھے، اور ہندوستان میں جب قدم رکھتے تھے یہاں کے کفار کانپتے تھے، آتے تھے اور فتح کر کے واپس غزنی چلے جاتے تھے۔ ایک بار آئے فتح کر کے چلے گئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، 17 مرتبہ ہندوستان پہ انہوں نے حملہ کیا، کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ 16ویں مرتبہ جب آئے ہندوستان کی سرزمین پر سومنات کو فتح کیا اور ان کی جتنی بھی سونے چاندی کی مورتیاں تھی سب کو کاٹا اور یہاں پہ کفر کا نشان مٹا کر کے رکھ دیا، کفر کا نشان مٹا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سب برکتیں تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ ہمارے دل میں آج وہ محبت کا جذبہ نہیں تو ہم مارے کاٹے جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل میں بھی وہی جذبہ ہو جائے نا تو کفر ہم سے بھی لرزہ براندام ہوگا۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 17 حملے یہاں پر کیے کوئی ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن اب اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں گجرات کے اس علاقے کے اندر سومنات کے پاس میں بزرگ کا مزار اور سینکڑوں مزارات پہ بلڈوزر چلا دیا۔ یعنی یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کو خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ سومنات پہ حملہ کرو، تو آج ان سب ابھی پچھلے مہینے میں ان سارے بزرگوں کے مزارات کو توڑ دیا اور ان پہ بلڈوزر چلا دیا۔ سلطان کا مقابلہ
کرنے کی تو طاقت نہیں تھی. کہتے ہیں نا جب بندہ کہ بے بس ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا تو نام لکھ لکھ کر کے مٹاتا ہے, اسی طرح اپنے جو ہے وہ غصے کی آگ کو ٹھنڈی کرتا ہے. وہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ میرے آقا علیہ السلام کے نام پاک کی برکت ہے. ایک روایت میں آتا بنی اسرائیل کا ایک بندہ 100 سالہ گنہگار تھا, قوم نے اسے گندگی میں ڈالا, اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا محبوب بندہ ہے, اسے اچھی طرح دفن کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پوچھا تو رب نے فرمایا تھا تو وہ گنہگار, لیکن میرے محبوب کا نام دیکھ کر کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا, اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ نام پاک کی برکتیں ہیں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زینب سے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا تو منافقین نے شور مچایا, بہو سے نکاح حرام ہے, بہو سے نکاح حرام ہے. انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے اعتراض کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں, مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں نہیں. اب یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ سرکار کے تو بیٹے تھے حضرت قاسم, حضرت ابراہیم اور حضرت طاہر, تو آپ کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رجل, مرد کس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے, اور میرے آقا علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں یہ سب کے سب بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور حضرت امام حسن اور حسین کو جو سرکار کا بیٹا کہا جاتا ہے یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں بلکہ مجازن آپ کا بیٹا کہا جاتا ہے. یہ نواسے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے محبوب کی جو نرینہ اولاد ہے اس کا سلسلہ نہیں چلے گا بلکہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کا سلسلہ چلے گا. اس لیے رب نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا محبوب تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. میرا آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم ہے, اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ابو القاسم کہتے ہیں. یہ پہلے پیدا ہوئے تھے, 2 سال کے بعد بعثت سے پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. عبداللہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے, ان کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. یہ بعثت کے بعد رضا کے دور میں یعنی دودھ پی لینے کے دور میں مکہ معظمہ میں انتقال کر گئے تھے. یہ دونوں حضرت خدیجہ کی شکم سے پیدا ہوئے تھے. اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہے, یا آپ کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا تھا, 2 دمبے ذبح کیے تھے, سر منڈایا, بالوں کے برابر چاندی غریبوں میں صدقہ کی, ان کے بالوں کو دفن کیا. حضرت ابراہیم جب 18 ماہ کے ہو گئے تب آپ کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی قبر کے کنارے بیٹھے, قبر پر پانی چھڑکا اور قبر پر نشان لگایا اور تلقین کی, اے بیٹے کہو اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ میرے والد اور اسلام میرا دین ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے تو تھے لیکن فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ مردوں میں سے تمہارے, اچھا ایک نقطہ یہاں پہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارا باپ اس لیے نہیں کہا, وہ تو ہمارے باپ سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں, لیکن سرکار کو باپ اس لیے نہیں کہا گیا, حالانکہ وہ باپ بھی ہیں اور باپ ان پر قربان کیے جائیں ایسا عالی مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ہمارے باپ سے بھی بڑھ کر کے ان کی شان ہے, لیکن باپ نہ کہنے کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا امت پر حرام ہے. ایسی امت کی بیٹیوں کا آپ کے ساتھ نکاح ناجائز ہو جاتا کہ اگر آپ کو باپ کہہ دیا جاتا, اس لیے باپ نہیں کہا گیا, اس لیے آپ کو باپ نہیں کہا گیا. اور علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت پر باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو امت کا باپ نہ کہنے میں بھی ایک راز ہے. قیامت کے دن اللہ نے کیا فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی, یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا, آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بیٹے سے, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے.
میرے آقا علیہ السلام کو باپ نہیں کہا گیا. میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑیں گے نہیں. جب سب منع کر دیں گے تو قیامت کے دن بھی میرے آقا کہیں گے اللہ میری امت کمزور ہے, عاجز ہے, عذاب کی طاقت نہیں رکھتی, ان پر رحم فرما اور انہیں بخش دے. ان کے بدلے میں اے اللہ تو ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ فرما. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس دن ہمارے لیے بخشش کا سامان کریں گے. علماء فرماتے ہیں اسی لیے بھی آپ کو باپ نہیں کہا گیا. بہرحال یہ سب نکات بعد الوقوع ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, اس کے بعد میں فرمایا لیکن وہ کیا ہے, آخری نبی ہیں. یہ بھی ایک بڑا تفصیل عنوان ہے اس آیت کریمہ کا, انشاءاللہ اس کے اوپر آگے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبہ مبارکہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد